غامدی ہو گیا، مودودی ہو گیا. یہ زہریلے الفاظ ہیں لوگوں کی مت مارنے کے لیے، اور کافی حد تک کامیاب ہے. یہ مت مارنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اپنی پبلک کی کم از کم مت مار دی ہے انہوں نے اس طرح کے الفاظ ڈیوائز کر کے. اور یہ آج کی نہیں ہے، یہ ان کے بزرگ بابے بھی یہی کام کرتے رہے ہیں. اہل سنت کے سب سے بڑے امام فقہ میں بھی اور حدیث میں بھی، امام احمد بن حنبل کے استاد، امام بخاری کے دادا استاد، امام مالک کے سب سے لائق ترین شاگرد امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفا 204 ہجری پر انہی لوگوں نے رافضیت کا الزام لگا دیا اہل بیت کی محبت میں. تو انہوں نے اپنا وہ شعرا آفاق شعر کہا جو ان کی اپنے دیوان الشافعی میں موجود ہے، جو اہل سنت کے سارے ائمہ نے ان کے تعارف میں یہ ان کا شعر نقل کیا ہے. چاہے امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری ہوں، خواہ وہ امام ذہبی المتوفا 748 ہجری ہوں، خواہ وہ امام ابن کثیر المتوفا 774 ہجری ہوں، سب نے یہ شعر ان کا نقل کیا. اس میں سند کی ضرورت نہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ان کان رفض حب آل محمد، اگر بالفرض تم یہ کہتے ہو کہ آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے، فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو جن و انس اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. چلو کر لو جو اندازے. تو یہ زہریلے الفاظ ہمیشہ لوگ استعمال کرتے رہے. اور میں اس میں کہتا ہوں امام شافعی اگر زندہ ہوتے میں کہتا شیخ صاحب میرے بھی شعر اس میں ڈال لیجئے. آپ نے تو کہا نا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے تو میں رافضی ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا نام بریلوی ہونا ہے، اگر وہ غلو کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں. اگر صحابہ سے عقیدت کا نام اگر وہ غلو کے درجے میں ہو اس کو چھوڑ کر، یا صحابہ کے لیے معصومیت کلیم کر دینا اس گمراہی کو چھوڑ کر، صحیح عقیدت کتاب و سنت والی عقیدت، تو میں دیوبندی ہوں. اور اگر کتاب و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا، اجماع کو حجت ماننا اور کسی بزرگ بابے کی پرواہ نہ کرنا اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں. لیکن الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور اسی پر مجھے فخر محسوس کرنا چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام ان کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے مسلم رکھا، اور اللہ نے بھی اس کتاب میں مسلم رکھا. یہ جماعت المسلمین والے مسلم کی بات نہیں کر رہا میں. وہ کہتے ہیں آپ مسلم کہتے ہیں جماعت بھائی جماعت المسلمین تو اپنے علاوہ سب کو کافر کہتی ہے. ہم سب کو مسلمان کہتے ہیں سوائے قادیانیوں کو. قادیانیوں کا فرقہ جو اہل سنت سے نکلا، اور دوسری طرف اہل تشیع سے جو فرقہ نصیریہ نکلا جو سیدنا علی کے لیے الوہیت کلیم کرتا ہے. ان دو فرقوں کے علاوہ تو ہم تو سب کو مسلمان کہتے ہیں. بھائی جماعت المسلمین تو سب کو کافر کہتی ہے، ہم تو سب کو، میں تو جماعت المسلمین والوں کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں. تو میں وہی کہوں گا جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کہا ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے. میں تو نہیں فتویٰ لگاتا ان کے اوپر. تو یہ دو الگ چیزیں ہیں، ان کو سمجھیں. اور یہاں پر میں ایک بات بتاؤں، ایک کرنل صاحب آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے، بڑے کٹر قسم کے بریلوی، وہ سٹرونچ قسم کے. ان کو جب پتا چلا میں کتاب و سنت کے منہج پہ ہوں، انہوں نے مجھے ایک ٹیکسٹ میسج کیا. مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ تو مطلب حرامیوں والا یہ جو ہے نا عقیدہ ہے جو آپ نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا یہ حرامی وہ جو عطل بعد ذلک زنیم وہ انہوں نے کوٹ کیا. یہ بریلوی کوٹ کرتے ہیں سورۃ القلم کی آیت نمبر 13. دوسروں کو کہتے ہیں کافروں والی آیت نہ لگاؤ، خود لگاتے ہیں. کہتے ہیں یہ تو آپ نے یہ تو وہ عقیدہ حرامیوں والا عقیدہ ہے، گستاخوں والا. تو میں نے ان کو جوابی ٹیکسٹ کہا، لکھا. میں نے کہا میں نے الحمدللہ کئی حرامیوں کی لسٹ تیار کی ہے بقول آپ کے، چونکہ آپ کہتے ہیں نا گستاخ رسول جتنے ہیں وہ حرامی ہیں. تو بقول آپ کے میں نے حرامیوں کی لسٹ تیار کی ہے، اور میں نے ریسرچ پیپر بھی لکھ دیا ہے اندھا دھند پیروی کا انجام اہل سنت پاک.com پہ، ریسرچ پیپر نمبر 2A. اور اسی پہ میں نے پورا لیکچر بھی مسئلہ نمبر 71B ریکارڈ کروایا ہے. انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. کسی نے کلمہ پڑھوایا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کسی نے کلمہ پڑھوایا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. یہ موجود ہے، اور بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ ہیں. تو میں نے کہا جی میرے پاس حرامیوں کی لسٹ موجود ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ٹیکسٹ کر دوں آپ کو. آج 4 سال ہو گئے اس کے میسج کا جواب نہیں آیا. اب یہ قیامت والے دن یہ کہ مجھے نہیں پتا چلا کون گستاخ تھے. یہ گستاخ اس کو سمجھتے ہیں جو ان کے نظریے کے خلاف ہو، اور اپنا بزرگ بابا چاہے جتنی مرضی ننگی گستاخی کرتے، وہ کہتے ہیں ان کی اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں. ٹھیک ہے، جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھواتے رہے، یہ اسلام کی اگر آپ خدمت سمجھتے ہیں تو یہ پھر آپ کا اسلام بھی اس طرح کا اسلام ہے.
ہمارا اسلام یہ نہیں ہے. ہمارے اسلام میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ جو ہے نا یہ نام کے سنی ہے, اصل میں یہ ٹنی ہے. سن سنا کے سنی ٹن ہو جاتا ہے نا جیسے بندہ یہ وہ. اور الحمدللہ ہم ہے صحیح سنی منہج کے اعتبار سے, فرقے کی بات نہیں کر رہا. بکش مسلمان ہے, کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ سنت پہ چلنے والے.